علامت کے طور پر یہاں پر بٹھایا ہوا تھا ایک دور میں انگریز نے کہ ٹھیک ہے ایک مقامی شخص جو ہے اس کی بھی ایک حیثیت رہے. اسی طریقے سے ایک ان کا مقامی شخص جو ہے وہ اس کو ان کا بادشاہ بنایا ہوا تھا لوکلی، لیکن اوپر جو ہے پورا تسلط اور اقتدار رومن امپائر کا تھا. حضرت مسیح کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں 70 عیسوی میں پھر ان پر عذاب کا دوسرا شدید کوڑا برسا، اور پھر رومن جنرل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا، اور روایات کے مطابق 1,30,000 کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور پھر بیت المقدس کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ ہیکل انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا تھا، وہ پھر زمین بوس کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر ان کا ڈایاسپورا کا پیریڈ شروع ہوا، انتشار. پھر انہیں وہاں سے نکال دیا اس نے، فلسطین سے اور یروشلم سے، اور وہ اب جا کے انہیں جب اس امت نے کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے اور اللہ کے دین سے بے وفائی کی ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا موقع دیا اس امت کی خبر لینے کے لیے، ان کے ہاتھوں پٹوانے کے لیے. اب آ کر انہیں پچھلی صدی میں اس سرزمین میں دوبارہ بسنے کا موقع ملا ہے، فلسطین. یہ ان کی ہسٹری. تو دوسری مرتبہ پھر یہی کچھ ہوا. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ جو ہم نے اپنے بندے بھیجے تھے تاکہ وہ تہس نہس کر ڈالے ہر اس چیز کو جس پر بھی ان کا زور چلے، اور ایسا ہی ہوا. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ. اب یہ آیات ان میں خطاب پھر بنی اسرائیل سے ہے. ہو سکتا ہے تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرمائے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں خطاب کیا جا رہا ہے. اسی ڈایاسپورا کا نتیجہ تھا کہ 3 قبیلے جو ہیں یہود کے وہ مدینہ میں آباد تھے، ساری دنیا میں پھیل گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے. 3 قبیلے یہاں پہنچے ہوئے تھے، اور ان سے خطاب ہو رہا ہے اب بھی رب تمہارا جو ہے اپنے رحمت تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا سکتا ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کچھ کرو گے تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. وہی ان کا آخری انجام ہے، اور پھر اسی کے اندر وہ مقید ہوں گے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، جو درست ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو جو اچھے عمل بھی کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ قرآن خبردار کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے ایک دردناک عذاب. یہ قرآن مجید کا ذکر بیچ میں کیوں آیا؟ کہ اللہ کی رحمت کو اگر تم آواز دینا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے. یہ سب سے بڑی رحمت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کم سے کم 5 دفعہ ریپیٹ ہوا. یہ قرآن ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو تو قرآن پر ایمان لاؤ، اس کو تھام لو. گویا اللہ کے دامن رحمت کو تھام لیا تو اب بھی اللہ رحم فرمائے گا اگر تم اس قرآن پر ایمان لاؤ. اور قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. یہ راستہ ہے تمہارے لیے. اگر اب بھی اس راستے کو اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر وہی ہوگا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، جو کچھ تم نے پہلے کیا تو ہم بھی وہی کریں گے، آئندہ بھی تمہاری پٹائی ہوتی رہے گی. اور سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ آ گیا تھا کہ ہم نے طے کر دیا کہ قیامت تک ہم ان پر ایسے بندے اپنے مسلط کرتے رہیں گے جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. جس کی سب سے روشن مثال پچھلی صدی میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے. 60 لاکھ، اندازہ کیجئے تعداد، یہودی قتل ہوئے ہیں ہٹلر کے ہاتھوں. تو یہ ہے کہ ایک موقع انہیں دیا گیا تھا، وہ انہوں نے گنوا دیا. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان مانگ بیٹھتا ہے برائی کو جیسے کہ مانگنی چاہیے اسے اچھائی اور خیر. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے.
اس کو شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو وہ بار بار کہتے تھے عذاب لے آؤ، کیوں نہیں آتا عذاب، کہاں اٹک گیا، یہ برائی مانگ رہے ہیں، حالانکہ انہیں اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، خیر مانگنا چاہیے، یہ اپنے لیے شر طلب کر رہے ہیں، بہت ہی جلد باز ہے انسان۔ اور دوسرا پہلو اس میں جو عمومی مفہوم ہے یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا خیر سمجھتا ہے دنیا ہی میں ہمیں سب کچھ مل جائے، عجلت پسند ہے، کان الانسان عجولا، بہت سی عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، نقد کا فائدہ چاہتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ زیادہ دنیا مل جائے تو وہی اس کے لیے ایک وبال جان بن سکتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہی ایک فتنہ بن جائے گا مال، تو وہ یہ چیزیں طلب کرتا ہے، حالانکہ مانگنی چاہیے اسے خیر، ہدایت، پروردگار جو میرے لیے بہتر ہو وہی کر، اور آخری جو انجام ہے اصل میں وہ ہو، اصل اس دنیا کے لیے جو حقیقی زندگی ہے دعا اس کے لیے ہونی چاہیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنا دیا رات کو اور دن کو دو نشانیاں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے دھندلا کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی روشنی کو، دن کی نشانی کو بنا دیا روشن دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ دن میں روشنی ہے، یہ وقت ہے کام کرنے کا، معیشت کے لیے اپنے جو ہے بھاگ دوڑ کرنے کا، اور ہر اعتبار سے نیکی کمانے کے حوالے سے بھی، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری تفصیل کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اچھی یا بری، طائرہ کا لفظ عام طور پر بری قسمت کے لیے آتا ہے، بدقسمتی، طائر جو ہے پرندے کو کہتے ہیں، اور عام طور پہ پرندوں سے فال نکلوائی جاتی ہے، جیسے آج کل بھی طوطے سے فال نکلوائی جاتی ہے، تو یہ جو قسمت کا معاملہ ہے وہ ہر انسان کا، اس کو ہم نے چپکا دیا اس کی گردن کے ساتھ۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کے لیے، انسان کے لیے نکالیں گے ایک کتاب، ایک اعمال نامہ، ایک رجسٹر قیامت کے دن، یلقاہ منشورا، اور وہ اعمال نامہ اور وہ رجسٹر اس کو ملے گا بالکل کھلا۔ اصل مسئلہ قسمت کا جو ہے اس کے عمل سے متعلق ہے، انسان اپنی قسمت خود معین کرتا ہے، کیونکہ خوش نصیبی یا بد نصیبی حقیقتاً تو اس کا معاملہ کھلے گا آخرت میں کہ کون خوش نصیب ہے کون بد نصیب ہے، تو وہ تو عمل سے ہے۔ اپنا معاملہ جو ہے اگر دنیا میں عمل ٹھیک رکھیں تو خوش نصیب ہو، اور ورنہ جو ہے بد نصیبی تمہارا مقدر ہے، اور اس کا فیصلہ کرے گا وہ اعمال نامہ کیا کر کے لائے ہو، وہ اس سے معلوم ہوگا کہ قسمت کیا ہے اس شخص کی۔ اقرا کتابک، پڑھو اپنی اس کتاب کو، اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تمہیں خوب معلوم ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت کے راستے پر آیا تو وہ اس نے راہ ہدایت کو اختیار کیا اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی بھٹک گیا تو وہ بھٹکا ہے خود، اور اس کا وبال اسی پر آئے گا، سارا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی شخص، کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ آج اگر کوئی شخص کہے کہ تم جو کچھ مرضی کرو میں تمہارا ذمہ لیتا ہوں اللہ کے ہاں، میں تمہارے اعمال کا بوجھ اٹھا لوں گا، تو یہ انتہائی ایک غلط بیانی ہے، دروغ گوئی ہے، جھوٹ۔ قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج لیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، عذاب ہلاکت قوموں پر تبھی آتا ہے جب کسی قوم کی طرف رسول آ کر اور اتمام حجت کر دیں، تب وہ عذاب آتا ہے کہ بالکل جڑ کاٹ دی جاتی ہے، ایک بھی متنفس باقی نہیں چھوڑا جاتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، امرنا مترفیہا، ہم اس کے جو امیر لوگ ہیں، مال و دولت والے لوگ، انہیں چھوٹ دے دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، اور وہ اس بستی میں خوب فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں، گناہ، معصیت۔ فحق علیہ القول،
تب پوری ہو جاتی ہے ان پر بات